الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال بشرتموني على مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين صدق الله العظيم. بلا شبہ متقی لوگ باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے. ان سے کہا جائے گا کہ ان باغات میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جائے. ان کے سینوں میں جو کچھ رنجش ہوگی اسے ہم نکال پھینکیں گے. وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے. وہاں نہ کوئی تھکن ہوگی اور نہ کوئی وہاں سے ان کو نکالا جائے گا. میرے بندوں کو بتا دو میں بہت ہی بخشنے والا بڑا مہربان ہوں. اور یہی بتا دو کہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے. اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال سناؤ. اس وقت کا حال جب وہ ان کے پاس پہنچے سلام کیا. ابراہیم نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے. انہوں نے کہا ڈریے نہیں, ہم تو آپ کو ایک صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دے رہے ہیں. ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے اس حالت میں خوشخبری دے رہے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا چھا چکا ہے؟ پھر کس بنیاد پر مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ بولے ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے, لہذا آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو نا امید ہو جاتے. ابراہیم نے کہا اپنے پروردگار کے رحمت سے گمراہوں کے سوا کوئی نا امید نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتوں اب آپ کے سامنے کیا مہم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا. البتہ لوط کے گھر والے اس سے مستثنا ہیں, ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے. ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو عذاب کا نشانہ بننے کے لیے پیچھے رہ جائیں گے. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی. ان میں اللہ پاک نے متقیوں کا بہترین انجام بیان فرمایا ہے. متقی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے والے کو اور اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے والے کو. جو شخص گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش میں لگا رہے اور جب وہ جس وقت اللہ تعالیٰ کوئی حکم سامنے آ جائے اس کو انجام دینے کی کوشش میں لگا رہے, اسے متقی کہتے ہیں. ساری زندگی ہمیں متقی بننے کی ضرورت ہے, بلکہ
تقوی کا اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں دوسری جگہ فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ تو متقیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہت ہی اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا، اپنے کرم کا، اپنے عنایات و الطاف کا معاملہ فرماتے ہیں، اور حقیقت میں آخرت میں بھی یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ لہذا جنت میں یہ کس طرح رہیں گے اس کا ان آیات میں اللہ پاک نے تھوڑا سا ذکر فرمایا ہے کہ متقی لوگ باغات و چشموں میں رہیں گے، یعنی جہاں پر وہ رہیں گے یعنی جنت میں، وہاں پر باغات ہی باغات ہوں گے اور ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی اور چشمے چل رہے ہوں گے۔ ایسے پرفضا مقام کے اندر وہ لوگ رہیں گے، اور ان سے یہ بھی کہا جائے گا کہ تم ان باغات میں بڑے آرام اور اطمینان کے ساتھ رہو، ذرا برابر بھی ڈرنے اور خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے، کیونکہ دنیا میں تو ہر صاحب نعمت کو ہر وقت ڈر کا خوف لگا رہتا ہے کہ آج جو کچھ سہولتیں آسانیاں میسر ہو سکتا ہے کل ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی دشمن وار کر دے اور یہ ساری نعمتیں مجھ سے چھن جائیں۔ حاسد بھی ہر وقت حسد کرتے رہتے ہیں اور دشمن بھی ہر ایک کے بہت ہوتے ہیں، تو دشمنوں کا خوف دنیا کے اندر لاحق رہتا ہے، جس کے نتیجے میں جانی مالی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہی ہوتا ہے، اور نہیں تو کم از کم موت تو یقینی ہے ہی، اور موت سے انسان کی دنیا کی ساری نعمتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ جنت میں ایسا کوئی خوف نہیں ہوگا، وہاں ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، وہاں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہوگا، بلکہ من جانب اللہ کہا جائے گا آپ بے غم ہو کر کے، بے خوف ہو کر ان نعمتوں میں موج کرو۔ دنیا میں تم نے ہماری چاہت پوری کر دی، اب تم اپنی چاہت پوری کر لو۔ سبحان اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر ان کے دلوں میں تھوڑی بہت رنجش بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو دلوں سے نکال دیں گے، اور کسی سے گلہ باقی نہ رہے گا، کسی کے دل میں کسی سے رنجش باقی نہ رہے گی، سب کے دل ایک دوسرے سے بالکل صاف ہو جائیں گے۔ اور جنت میں یہ سب بھائی بھائی بن کر کے رہیں گے، اور اونچی اونچی نشستوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کیونکہ باغ میں جب بیٹھتے ہیں تو عام طور پر آمنے سامنے مختلف نشستیں ہوتی ہیں، اور سب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے بھی ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، تو یہی پرلطف مزہ انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے عطا فرمائیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو جنت میں جائیں گے، یہ جو متقی لوگ ہوں گے، ان کو جنت میں کسی قسم کی کوئی تھکن محسوس نہیں ہوگی، اور کبھی ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ یعنی جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، نہ کوئی بیماری لاحق ہوگی، نہ کوئی کمزوری پیش آئے گی، نہ کام کرنے سے دنیا میں جو تھکن آتی ہے جس سے آدمی آرام کی طرف مائل ہوتا ہے، ایسی کوئی تھکن بھی وہاں پر لاحق نہیں ہوگی۔ بس دنیا کی ساری کمزوریاں، تکالیف اور پریشانیاں وہاں پر نہ ہوں گی، بس ہوگی تو راحت ہی راحت ہوگی، اور عطا ہی عطا ہوگی، اور ان کی عطا بھی ایسی کہ عطا غیر مجذوب ہوگی، یعنی ان کی عطا ختم نہ ہونے والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ یہ تو اہل جنت کا حال ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی خاص
رحمت کا اور مغفرت کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں حضور سے کہ میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں بہت بخشنے والا ہوں اور بڑا مہربان۔ دوسری فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے پروردگار نے تو اپنے ذمہ رحمت کرنا واجب کر رکھا ہے کہ وہ ضرور اپنے طرف رجوع ہونے والوں پر اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کرنے والوں پر نہایت ہی رحمت کرنے والے ہیں اور بہت ہی بخشنے والے ہیں اور معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان مغفرت کا ایک عجیب و غریب واقعہ یاد آیا جو قیامت کے دن ایک موقع پر ظاہر ہوگا، جو بعض روایات کے اندر آتا ہے، اور یہ روایت حضرت مولانا احمد سعید صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر سیرت میں ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسا موقع بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بارگاہ میں طلب فرمائیں گے، حضور کو بھی طلب فرمائیں گے، سب اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب سے یہ کہیں گے بھائی تم جاؤ اور اپنی امت میں سے جو بڑے بڑے گنہگار اور خطا کار ہیں، عصیہ کار ہیں مگر ہیں صاحب ایمان، ان کو ہمارے پاس لا کر پیش کرو۔ تو سب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر کے واپس اپنے اپنی امت کے پاس جائیں گے، تو حضور بھی اپنے صحابہ کرام کے پاس تشریف لائیں گے، وہ کہیں گے کہ اللہ پاک نے خاص لوگوں کو اپنی بارگاہ میں طلب کیا ہے اور اپنی فکر کا اظہار فرمائیں گے۔ تو صحابہ کرام عرض کریں گے حضور آپ کو اس فکر کی کیا بات، آپ کی امت میں سے ایک سے ایک بڑھ کر غوث قطب ابدال اور اولیاء اللہ موجود ہیں، آپ ان میں سے چھانٹ کر ایک جماعت لے جائیے اور سرخرو ہو جائیے۔ چنانچہ آپ ایسے ہی کریں گے، چیدہ خاص لوگوں کو جمع کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جا کر پیش کریں گے۔ تو انہیں دیکھ کر اللہ پاک فرمائیں گے ارے بھائی ان کو یہاں کہاں لیا، انہیں یہاں کہاں لیا، یہ تو وہ میرے بندے ہیں کہ جن پر میں نے نماز فرض کی ان کی کبھی نفل بھی قضا نہ، جن پہ میں نے رمضان کے روزے فرض کیے انہوں نے کبھی نفل بھی روزے بھی نہیں چھوڑے، جن پہ میں نے زکوٰۃ فرض کی انہوں نے تو صدقہ خیرات بھی کبھی نہیں چھوڑا، ان پر میں نے حج فرض کیا انہوں نے حج کے علاوہ بھی نفلی حج بھی کیا، حج بدل بھی کیے، عمرے بھی کیے، اور فلاں چیز میں نے تو واجب کی پھر بھی انہوں نے اس سے بڑھ کر کے جو چیز فرض نہ تھی وہ بھی انہوں نے کیے، تو یہ تو پہلے ہی بخشائے انہیں کہا لیا۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ اپنی امت کے گنہگاروں کو لے کر آؤ، انہیں لاؤ ہماری بارگاہ میں پیش کرو، تو حضور سجدے میں گر جائیں گے اور دیر تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہیں گے، عرض کریں یا اللہ میرے گنہگار امتیوں کو اپنی بارگاہ میں بلا کر کے کیا آپ سب کے سامنے مجھے رسوا فرمائیں، یا اللہ ایسا تو نہ فرمائیں۔ انہیں لا کر کے میں آپ کی بارگاہ میں تو سب کے سامنے رسوا ہو جاؤں کہ اچھا یہ حضور کے آخری نبی ہیں اور آپ کی امتی ایسے ایسے، تو میں اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ سر اٹھائیے، اور پھر فرمائیں کہ بھائی ہم آپ کو رسوا نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کو آپ کی امت کے گنہگاروں کو بلا کر آپ کو ذلیل کرنا نہیں چاہتے، بلکہ آج ہم اپنی شان غفاریت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جو غفور الرحیم کہلاتے ہیں تو گنہگاروں کے لحاظ سے تو غفور الرحیم کہلاتے ہیں، تو گنہگار آئیں گے تو میں بخشوں گا، تبھی تو میں غفار اور غفور کہلاؤں گا۔ بس میں تو یہ چاہتا ہوں، آپ کو رسوا کرنا نہیں چاہتا، بس یہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بس آپ وہاں سے خوش واپس تشریف لائیں گے، وہ کہیں گے ارے بھائی وہاں تو معاملہ ہی دوسرا ہے، وہاں کسی غوث قطب ابدال کی ضرورت نہیں ہے،
وہ کہاں ہے جو نماز نہیں پڑھتے تھے؟ جو رمضان میں کھاتے پیتے تھے، دن دھاڑے روزہ کھاتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ جن پہ زکوٰۃ فرض تھی اور کبھی انہوں نے آج تک صدقہ بھی نہ کیا، اور یہ اور وہ اب جناب گنہگاروں کے ڈھونڈ پڑ گئی۔ تو اس موقع پر مولانا احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر بھی اس میں کہا ہے اپنی تقریر میں کہ وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روزے محشر میں، آئے وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روزے محشر میں، چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گنہگاروں میں ہوں، آئے وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روزے محشر میں، چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گنہگاروں میں ہوں۔ تو اب جناب بڑے بڑے غوث قطب ابدال بھی بھاگے بھاگے آئے، حضور میں بھی بڑا خطا کار ہوں، حضور میں بڑا سیاہ کار ہوں، مجھے بھی لے لیجیے، مجھے بھی لے جائیے تاکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی شان مغفرت کا مورد بن سکوں اور مصداق بن جاؤں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ بخش دیں۔ اب یہ ہوگا تو وہ لے جائیں گے حضور ان خطا کاروں کو، اور پھر اللہ تعالیٰ ان خطا کاروں کو اپنی رحمت سے اور اپنی شان مغفرت سے بخشش فرمائے اور درگزر فرمائے، جاؤ بھائی ہم نے تمہیں معاف کیا، تمہیں ہی معاف کیا، تمہیں ہی معاف کیا، تمہیں ہی معاف کیا۔ تو ایسا بھی ہوگا لیکن کوئی اس واقعہ کو سن کر کے گناہ نہ کرنا شروع کر دے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کا اور ان کی شان غفاریت کا ایک واقعہ ہے، کس کے ساتھ ہوگا ضروری نہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ہو۔ تو ہمیں تو ہر حال میں گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، لیکن ہاں اگر گناہ زیادہ ہو گئے ہیں تو مایوس بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید رکھیں اور یہیں مرنے سے پہلے ہی سچی توبہ کر لیں اور توبہ کر کے آئندہ فرما برداری کا عہد کریں۔ لیکن اللہ پاک یہاں اعلان فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں بہت بخشنے والا ہوں، میں بہت بخشنے والا ہوں اور بڑا مہربان ہوں، اس میں کچھ شک نہیں۔ ایک اور نزہۃ البساطین کی حکایت یاد آئی۔ نزہۃ البساطین ایک کتاب کا نام ہے جس میں ہمارے پرانے بزرگوں اور اولیاء اللہ کی حکایات اور واقعات ہیں جو بڑی ہی پر اثر ہیں، جو ہر گھر میں ہونی چاہیے، اور ہر روزانہ اس میں سے ایک دو حکایتیں پڑھ کر اپنے گھر والوں کو، بچوں کو سنانی چاہیے۔ ان کے پڑھنے سے دنیا سے دل ہٹتا ہے، آخرت کی طرف لگتا ہے، آخرت کی فکر بڑھتی ہے، دین پر چلنے کا جذبہ ابھرتا ہے۔ تو یہ اس کا اثر ہے۔ تو اس میں ایک حکایت ہے کہ کسی زمانے میں کوئی تاجر تھا، بڑا مالدار اور رئیس تھا، دن بھر وہ کاروبار کرتا تھا، شام کو وہ اور اس کے یار دوست جمع ہوتے تھے اور عشاء کے بعد پھر محفل جمتی تھی، اس میں کھانا پینا بھی ہوتا تھا، ناچ گانا بھی ہوتا تھا، شراب نوشی بھی ہوتی، سارے مطلب واحد باتیں اس کے اندر ہوا کرتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ معمول کے مطابق وہ اور اس کے ساتھی گھر میں جمع تھے، کھانا تیار ہونے میں کچھ دیر تھی، جیسے بات ہو جاتی۔ تو اس تاجر نے یہ سوچا کہ بھئی کھانا پکنے میں تو ابھی دیر ہے، لہذا جب تک کھانا تیار ہو کچھ اور شغل کھانے پینے کا رکھا جائے تاکہ انتظار کی تکلیف نہ ہو۔ تو اس نے اپنے غلام کو بلایا اور اس کو 4 درہم دیے، تم جاؤ مارکیٹ سے ڈرائی فروٹ لے کر کے آؤ، ادھر جلدی لے کے آنا، دیکھو کیونکہ کھانا عنقریب تیار ہونے والا ہے، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس مغزیات کا کچھ شغل ہو جائے، اس کے بعد کھانا کھا لیں گے سب مل۔ وہ غلام گیا تو وہ اپنے مالک کے گھر سے گیا، تو اس کے اور مارکیٹ کے بیچ میں ایک بزرگ کی مجلس ہوتی تھی جن کا نام ہے عمار، حضرت عمار رحمۃ اللہ علیہ، راستے میں ان کی مجلس ہوا کرتی۔
تو جیسے یہ وہاں مجلس کے پاس سے گزرا تو عجیب ماجرا دیکھا کہ نہ کوئی بیان نہ کوئی تقریر. حضرت عمار رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے ہیں اور حاضرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک سائل حضرت کے سامنے کھڑا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت مجھے 4 درہم کی سخت ضرورت ہے, آپ مہربانی کر کے عطا فرما دیجیے تاکہ میری مشکل حل ہو جائے. تو حضرت یہ فرما رہے ہیں بھائی میرے پاس ہے نہیں, اگر کوئی صاحب اس کو 4 درہم دے دے تو میں 4 دعائیں اس کے بدلے میں دے سکتا ہوں. تو اس غلام نے سنا کہ اوہو بڑا نادر موقع ہے, حضرت کی 4 دعائیں اگر میرے لگ گئی تو میرے تو انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہو جائے گا. فوراً آگے بڑھا اور اس نے جا کر کے اس سائل کے ہاتھ میں 4 درہم رکھ دیے اور حضرت کے سامنے جا کے بیٹھ گیا کہ حضرت میں نے آپ کے اعلان پہ عمل کر لیا, 4 درہم میں نے اس کو دے دیے ہیں, حضرت 4 دعائیں آپ میرے لیے فرما دیجیے. ہاں بھائی ہم نے اعلان کیا ہے تو آ جاؤ, بتاؤ پہلی دعا کیا کروں. تو غلام بھی کو زیادہ ہی ہوشیار تھا. اس نے جی پہلی دعا یہ کر دو کہ اللہ تعالیٰ میں غلام ہوں مجھے آزادی عطا فرما, میں غلام ہوں مجھے اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرما. دعا کر. پھر کہا دوسری دعا بتا. تو دوسری دعا یہ کہ دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ان 4 درہموں کا عوض عطا فرما دے, مجھے واپس بھی جانا, مالک میرا انتظار کر رہا ہوگا, دعا کر دو اللہ تعالیٰ ان 4 درہموں کا بدلہ مجھے عطا فرما دے. حضرت نے دعا کر دی. پھر پوچھا تیسری دعا کیا کروں. حضرت تیسری دعا یہ کر دی کہ میرا آقا جو ہے وہ صحیح راستے پہ نہیں ہے, بے راہ روی کا شکار ہے, رات اس کی کالی ہو جاتی ہے, طرح طرح کے گناہوں میں وہ گزرتی ہے. آپ دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے. حضرت نے دعا کر دی. پھر پوچھا بھائی چوتھی دعا کیا کروں. کئی دعا حضرت اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی بھی, حاضرین کی بھی, میرے آقا کی بھی اور اس کے یاروں کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے. بس ابھی 4 دعائیں لے کر کے فوراً واپس چلا. ادھر اس کا مالک جو تھا وہ دروازے پہ کھڑا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا. وہ ادھر سے ادھر ٹہل لگا رہا تھا کہ کتنی دیر لگا دی, کہاں چلا گیا. مارکیٹ تو سامنے ہی ہے, ابھی تک نہیں آیا. اب جب اس کو دور سے آتا ہوا دیکھا تو وہ دور سے چیخا چل رہا ہے کہ اتنی دیر لگا دی ابھی تک نہیں آیا. کہ حضور ذرا سا معافی مانگتا ہوں میں آپ سے, دراصل ایک میرے ساتھ واقعہ ہو گیا ہے, میں پہلے وہ سنا دوں پھر جو چاہے کر لیجیے. تو دعا تو کروائی چکا تھا پہلے, اس لیے جلدی آخر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. کہا کیا بات ہے. ایسے ایسا قصہ ہو گیا, میں آپ کے یہاں سے 4 درہم لے گیا تو آپ تو جانتے ہیں عمار رحمۃ اللہ علیہ راستے میں تشریف فرما ہوتے ہیں, ان کی مجلس ہو رہی تھی تو حضرت وہاں کو بیان تو کر نہیں رہے تھے, یہ اعلان کر رہے تھے حضرت کہ جو کوئی اس کو 4 درہم دے دے گا میں اس کو 4 دعائیں دے دوں گا. تو میں 4 دعائیں لے کر آؤں. بتا جلدی سے تو نے پہلی دعا کیا کروائی. حقیقی دعا کروائی کہ اللہ تعالیٰ میں غلام ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے آزادی عطا فرما دے. کہا جائے اللہ کے رضا کے لیے تجھے میں نے آزادی. دوسری دعا بتلا. کہا میں نے یہ دعا کرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 4 درہموں کا عوض مجھ کو عطا فرما دے. کہا جائے میرے خزانے میں سے 4000 دینار لے لے. دینار ہوتے ہیں شرفی کے, درہم ہوتا ہے چاندی کے, بجائے 4 درہم کے 4000 دینار لے لے. ایسی نقد کو کہا. پھر تیسری دعا بتا. کہا میں نے تیسری دعا یہ کرائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق دے, اس لیے کہ آپ کی زندگی اچھی نہیں گزر رہی. گوارے میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی. اور پھر اندر کیا جا کر کے اپنے یاروں سے کہا کہ دیکھو بھائی ابھی آج کے بعد شراب کا دور نہیں چلے گا, یہاں پہ ناچ گانا کچھ نہیں ہوگا, گانا بجانا بند. اگر تم میرے سچے دوست ہو تم بھی توبہ کر لو, ورنہ میری تمہاری دوستی ختم. انہوں نے کہا یار جدھر تو ادھر ہم, جدھر تو ادھر ہم. تم توبہ کی تو ہم نے بھی توبہ کی, سب نے سچی توبہ کی. پھر توبہ کر کے اس نے پوچھا اب بتا چوتھی دعا کیا کروائی. دعا کروائی اللہ تعالیٰ میری بھی تیری بھی
اور حضرت عمار کی بھی، ان کے حاضرین کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے. یہ میرے ہاتھ میں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی اختیار کی بات ہے. مغفرت تو وہی کرنے والے ہیں، میں تو نہیں. رات آئی، وہ تاجر رات کو سویا تو خواب میں اس کو من جانب اللہ یہ آواز آئی کہ جب تو نے وہ کام کر لیا جو تیرے اختیار میں تھے تو ہم وہ کام نہیں کریں گے جو ہمارے اختیار میں ہے. میں نے عمار کی بھی بخشش کی، ان کے حاضرین کی بخشش کی، تیرے غلام کی بھی بخشش کی، تیری تیرے ساتھی کی بخشش کی، تم سب کو میں نے معاف کیا. یہ ہے تو بھائی ہم اپنے حصے کام کر لیں تو وہ تو بلا شبہ اعلان فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو میں غفور الرحیم ہوں، میں بڑا مہربان اور بہت بخشنے والا ہوں. تو بلا شبہ جو ان کی رجوع ہوتا ہے وہ ضرور اپنے فضل سے مغفرت فرما دے. بڑے سے بڑے گنہگار خطا کار کو وہ بخش دیتے، ہم اور آپ سے کیا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے. اول تو کوشش کرنی چاہیے گناہ نہ ہو، اگر ہو جائیں تو معافی مانگتے رہنا چاہیے. وہ فرما رہے ہیں دیکھو کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا بڑا مہربان ہوں. سبحان. اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے. یہ نہیں کہ ہم دل چاہے تو معافی مانگو، دل چاہے تو معافی نہ مانگو، ایسا نہیں ہے. اگر معافی نہیں مانگیں گے، گناہوں سے باز نہیں آئیں گے، ظاہر و باطنی گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے تو ان کی پکڑ بھی بہت سخت ہے. اللہ بچائے. اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو ملائکہ بصورت مہمان آئے تھے ان کا واقعہ ذکر فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے اللہ پاک نے بھیجے تھے. اور یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑھاپے کے زمانے میں آئے تھے. بڑھاپے کے زمانے میں آئے تھے اور بڑھاپے کی حالت میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت دی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ذکر کیا کہ بھائی میں بالکل بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بالکل بڑھیا ہو گئی، اب ہمارے دور دور اولاد ہونے کے آثار ہی نہیں ہیں، تم یہ کیسے خوشخبری دے رہے؟ ہم تو سچی اور پکی خوشخبری دینے ہیں اور چونکہ من جانب اللہ ہم یہ خوشخبری لے کر کے آئے تو ہم نہیں جانتے بڑھاپے میں کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا. وہ قادر ہے، مطلب ان کے اولاد ہونے کے لیے جوانی شرط، وہ چاہیں تو بڑھاپے میں بھی اولاد دے. جب وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں تو پھر میاں بیوی کے ہوتے ہوئے ان کے لیے پیدا کرنا کیا مشکل ہے. لہٰذا آپ نا امید نہ ہو. بالکل جو ہم نے سنا دیا تو اپنی طرح سے تھوڑی سنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سنا. سر ابراہیم علیہ السلام نے خوشخبری لینے کے بعد فرمایا بھائی تم کس کام کے لیے آئے ہو؟ بھائی کہا اللہ پاک نے ہم کو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے. البتہ حضرت لوط علیہ السلام گھر والے اس عذاب سے محفوظ رہیں گے سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ ان میں شامل ہوگی، وہ ہلاک ہوں گے. پھر ایسے ہی ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا. اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے کا پورا ایک خاندان تھا. اس طرح 12 خاندان وجود میں آئے جن کو بنی اسرائیل. اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کی طرف تشریف لے گئے اور انہوں نے زمین کی تہ سے اس بستی کو جہاں پر یہ لوگ آباد تھے اٹھایا اور آسمان تک لے جا کر کے وہاں سے الٹا کر دیا اور پتھروں کی ان کے اوپر بارش ہوئی. اس طرح سے قوم لوط جو ہے اپنے اعمال بد کی وجہ سے بدترین عذاب کا شکار ہوئی.
لہذا اللہ پاک نے اہل جنت کا ذکر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرما کر کے واضح کر دیا کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں بھی اللہ پاک ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا. لہذا اللہ تعالیٰ کی جب کسی پر رحمت ہوتی ہے، کوئی فضل ہوتا ہے، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. مخلوق کی طرف سے کوئی رکاوٹ اس میں پیدا نہیں ہو سکتی. وہ اپنے ایسے قادر ہیں کہ ہر عمر میں، ہر موقع پر، ہر جگہ اپنی قدرت پوری طرح استعمال کرنے والے ہیں. لہذا کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے کسی موقع پر نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، چاہے ظاہری اسباب بالکل خلاف ہو تب بھی نا امید نہ ہو. بس اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، پر امید رہے، نا امید نہ ہو. اور دوسرے قوم لوط کا جو کیسا انجام ہوا، اس لیے کہ انہوں نے لوط علیہ السلام کی باتیں نہیں مانی، ان پر ایمان بھی نہیں لائے، اور پھر بدترین کھیل کے اندر مبتلا تھے. اور اس کی وجہ سے ان پر ایسا خوفناک اور ہولناک عذاب آیا کہ آج تک بھی وہاں پر سمندر میں، جس کو بحر میت کہتے ہیں، کوئی پانی کا جانور زندہ نہیں رہتا. آج بھی اس پانی کے اندر اس عذاب کا ہی اثر دنیا میں موجود ہے. وہ علاقہ موجود ہے جہاں پر قوم لوط آباد تھی، اور وہ تباہ کر دی گئی، ہلاک کر دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو اپنی رحمت کا اور اپنے غفور الرحیم ہونے کا بھی ان واقعات کے اندر اظہار فرما دیا. اور وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا عذاب بھی نہایت ہی دردناک عذاب ہے. اس کا بھی اللہ پاک نے نمونہ بیان فرما دیا تاکہ ہم اس سے سبق لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سبق لینے کی توفیق دے. فلما جاء لوط المرسلون قال انكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وانا لصادقون فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء اهل المدينه يستبشرون قال ان هؤلاء ضيفي فلا تبغون واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون فاخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل ان في ذلك لآيات للمتوسمين وانها لبسبيل مقيم ان في ذلك لآيات للمؤمنين وان كان اصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وانهما لبإمام مبين. ترجمہ کر لیتے ہیں. چنانچہ جب یہ فرشتے لوط کے گھر والوں کے پاس پہنچے، یعنی وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے آئے تھے، وہ ان سے فارغ ہو کر کے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے. چنانچہ جب یہ فرشتے لوط کے گھر والوں کے پاس پہنچے تو لوط نے کہا کہ آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے ہیں، اور ہم آپ کے پاس اٹل فیصلہ لے کر کے آئے ہیں. یعنی عذاب کا فیصلہ، اٹل فیصلہ لے کر کے آئے ہیں. یقین رکھیے کہ ہم سچے ہیں. لہذا آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیے، اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے. پیچھے پیچھے چلنے کا حکم اس لیے دیا کہ یہ بھی حکم تھا کہ جو بھی آپ کے ساتھ جائے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. جو بھی مڑ کر دیکھے گا پھر وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا.
تو آپ اس لیے پیچھے پیچھے چاہے کوئی بھی پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھے، سیدھے سامنے نظر رکھتے ہوئے چلتے چلے جائیں۔ جب حضرت علیہ السلام پیچھے ہوں گے تو پھر کس کو ضرورت ہوگی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی؟ کیونکہ ان کا حکم ماننا ضروری تھا، حکم کی نافرمانی جائز نہیں تھی، اس لیے حکم دیا کہ آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیے۔ آپ میں سے کوئی، آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے، اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور وہیں جانے کے لیے چلتے رہیں جہاں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس طرح ہم نے لوط تک اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے گی۔ اب شہر والے خوشی مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے اور بڑے حسین و جمیل و خوبصورت ہیں، اور ان کی بری عادت تھی ہم جنسی، اس لیے یہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہذا مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی دنیا جہاں کے لوگوں کو مہمان بنانے سے منع کر رکھا تھا، پہلے ہم نے تو منع کیا ہوا تھا۔ آپ لوط نے کہا کہ اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو تو میری بیٹی جو تمہارے نکاح میں ہے تمہارے پاس موجود ہی، ان سے اپنی خواہش پوری کر لو، کیونکہ نکاح کے ذریعے آدمی کا اپنی خواہش پوری کرنا ایک فطری طریقہ ہے جو پاکیزہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ پاک، اے پیغمبر تمہاری زندگی حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی بد مستی میں اندھے بنے ہوئے تھے، چنانچہ سورج نکلتے ہی ان کو چنگاڑ نے آ پکڑا، چنگاڑ کے تیز آواز، پھر ہم نے اس زمین کو تہوبالا کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ بستیاں ایسے راستے پر واقع ہیں جس پر لوگ مستقل چلتے رہتے ہیں۔ یعنی جب عرب کے لوگ شام کا سفر کرتے تھے تو راستے میں یہ علاقہ آتا تھا اور یہ بستیاں ان کے سامنے آتی تھیں اور یہ وہاں سے گزرتے تھے۔ یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اور ایکا کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے۔ ایکا اصل میں گھنے جنگل کو کہتے ہیں، اور اس گھنے جنگل میں رہنے والی قوم کی طرف شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، تو ان کو کہتے ہیں اصحاب الایکا، اور بعض حضرات نے اس کا نام مدین بتلایا ہے، مدین، اور بعض نے کہا کہ نہیں، مدین ایک الگ بستی تھی اور ایکا، اصحاب ایکا الگ تھے۔ بہرحال اللہ پاک فرمایا ایکا کے باشندے بڑے ظالم تھے، پھر ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کی بستیاں کھلی شاہراہ پر واقع ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بستی ہے جن پر مذکورہ عذاب آیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کہ ان کی بستی والوں کو اصحاب الایکا یا مدین کہا جاتا ہے، یہ سب کیا کہتے ہیں ملک شام میں واقع ہیں، چنانچہ اردن میں واقع ہیں۔ اور اہل عرب جو تھے وہ ملک شام جایا کرتے تھے، وہاں جاتے تھے، وہاں سے آتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، تو ان دونوں بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ تمہارے آنے جانے کے راستے پر واقع ہے، تو دیکھو ان کا کیا انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان سے انجام سے عبرت لینے کے لیے ذکر فرما رہے ہیں، تو ہمارے لیے بھی اس میں عبرت کا سامان کہ دیکھ لو اصحاب الایکا کا انجام کیسا ہوا اور قوم لوط کا کیا انجام ہوا۔ جب یہ انجام ہوا تو بس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا عہد کرو، اور ہو گئی ہے تو صدق سے توبہ کرو اور آئندہ نافرمانی سے بچنے کی راہ پر قائم ہو جاؤ اور چل پڑو، اسی میں دنیا کی بھی راحت ہے اور آخرت کی راحت۔
اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام. ہم سب اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما اور ہم کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. مرتے دم تک ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو آپ کی رضا کا باعث ہیں، اور ان گناہوں سے نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کی ناراضگی کا باعث ہے. یا اللہ ہمیں اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ظاہر کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، باطنی گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما، اور درود ہم سب پر خاتم کامل اور خالص ایمان پر فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر اور ہر برائی سے اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ اپنے کلام پاک سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرما، اس کو صحیح پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر اس کے مطابق صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے کلام کے انوار و برکات سے ہمیں منور فرما، ہماری آنکھوں کو منور فرما، ہمارے دل دماغ کو منور فرما، گوشت پوشت کو منور فرما، بال بال کو منور فرما. ہمارے آگے بھی نور فرما، ہمارے پیچھے بھی نور فرما، ہمارے دائیں بھی نور فرما، ہمارے بائیں بھی نور فرما، ہمارے اوپر بھی نور فرما، ہمارے نیچے بھی نور فرما، ہمارے اندر بھی نور فرما. یا اللہ ہمیں سراپا نور بنا دے، یا اللہ ہمیں سراپا نور بنا دے. یا اللہ نور ہدایت عطا فرما، یا اللہ نور ہدایت عطا فرما. اپنی سچی محبت عطا فرما، اپنی ماں سوا کی محبتوں کو مغلوب فرما. ہم سب کی ساری نیک حاجتیں پوری فرما، ساری نیک حاجتیں پوری فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام. ہمیں اپنے کلام پاک کی صحیح فہم عطا فرما، صحیح سمجھ عطا فرما، اس سے صحیح یا اللہ رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے. اللہم انا نسألک مما عندک وافق علینا من فضلک وانشر علینا من رحمتک وانزل علینا من برکتک. اللہم انا نسألک مما عندک وافق علینا من فضلک وانشر علینا من رحمتک وانزل علینا من برکتک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین.